کراچی سے خبر تک خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ شیخوپورہ میں موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام 4 روزہ سپورٹس فیسٹیول شروع ہو گیا۔ گوجرانوالہ میں LPG کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آٹو رکشہ ڈرائیورز کا GT روڈ پر دھرنا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لاہور، شیخوپورہ، ساہیوال اور ملتان ریجن کے CNG اسٹیشنز آج دوسرے روز بھی بند، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ افغانستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ٹنڈوالہ یارڈ میں سنی ایکشن کمیٹی کا احتجاجی مظاہرہ۔ حکومتی یقین دہانی پر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی، ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بحال۔ ٹنڈو محمد خان میں خواتین اساتذہ پر حملہ کرنے والی پیپلز پارٹی کی MPA وحیدہ شاہ کے خلاف ٹیچرز ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ۔ افغانستان میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف جعفر آباد میں جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی۔ اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے انتظامیہ اور پولیس میں بہتر روابط ناگزیر ہیں، DPO لوئر دیر کا کھلی کچہری سے خطاب۔ اور اب کچھ خبریں صوبہ پنجاب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار سہیل ناصر نے کہا ہے کہ پنجاب میں وکلاء کے لیے جوڈیشری کے تربیتی پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل بھالیا میں جوڈیشل کمپلیکس کی نو تعمیر شدہ عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے رجسٹرار سہیل ناصر کا کہنا تھا کہ تربیتی پروگرام میں سینئر ججز کے ذریعے وکلاء کو قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے وکلاء کے بار رومز میں IT لیب بنانے کی منظوری دی ہے، جس پر تیزی سے مرحلہ وار کام جاری ہے۔ IT لیب کے قیام سے آن لائن قانون کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت اور وکلاء میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ملک میں سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں الیاس، DCO امین چودھری اور ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار اوان نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ سیشن جج میاں الیاس نے رجسٹرار ہائی کورٹ سہیل ناصر کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں 4 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ یکم مارچ تک جاری رہنے والے موٹر وے پولیس کے سپورٹس فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح سیکرٹری مواصلات انوار اے خان اور IG موٹر وے واجد دورانی نے مشعل جلا کر کیا۔ اس موقع پر فضا میں کبوتر اور غبارے چھوڑے گئے۔ ٹریننگ کالج میں زیر تربیت پاکستان کے تمام صوبوں سمیت کشمیر، گلگت بلتستان اور وادی کیلاش سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین پولیس اہلکاروں نے ملی نغموں پر خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ سپورٹس فیسٹیول میں ملک بھر سے موٹر وے پولیس کی 7 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ سپورٹس فیسٹیول کے پہلے روز ایتھلیٹکس، والی بال، رسہ کشی اور فٹ بال کے مقابلے ہوئے۔ 100 میٹر کی دوڑ میں ٹریننگ کالج کے جواد خان جبکہ بوری دوڑ میں کاشف اول رہے۔ رسہ کشی کا مقابلہ موٹر وے نارتھ زون کی ٹیم نے سینٹرل زون کی ٹیمز کو ہرا کر جیت لیا، جبکہ موٹر وے زون اور نارتھ زون کے درمیان والی بال کا میچ برابر رہا۔ اس موقع پر IG موٹر وے واجد دورانی نے کہا کہ انشاءاللہ موٹر وے پولیس کے جوان جلد نیشنل گیمز میں بھی حصہ لیں گے۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولنگر میں کالم نگار واجد علی کی کتاب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید تابش الوری کا کہنا تھا کہ مصنف واجد علی کو زندگی کی تمام جہتوں، سمتوں اور زاویوں پر اظہار خیال کی قدرت حاصل ہے۔ ان کے کالموں میں معاشرے کی بدلتی اور ٹوٹتی روایات پر خوبصورتی سے طنز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے کالم نگار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذاتی ترجیحات سے بالاتر ہو کر قومی مسائل کے حل کے لیے کالم تخلیق کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال نے کہا کہ روک ٹوک کے کالموں کے عنوانات اثر انگیز اور معنی خیز ہیں۔ ڈاکٹر مزمل بھٹی کا کہنا تھا کہ مصنف کا طرز تحریر برجستہ ہے۔
تقریب میں کالم نگار علی مسعود سید، مرزا نعیم اختر، نصیر احمد ناصر اور چیئرمین شعبہ میڈیا اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر بلوچ اور مصنف واجد علی نے بھی اظہار خیال کیا۔ ایم ڈی پیپکو رسول خان محسود نے کہا ہے کہ موجودہ بجلی بحران گردشی قرضوں کا نتیجہ ہے۔ آئندہ موسم گرما میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں، تاہم اس میں کمی ضرور کر دی جائے گی۔ لاہور میں یو ایس ایڈ کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی پیپکو کا کہنا تھا کہ مختلف حکومتی اداروں کی جانب سے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث پیپکو بھی ادائیگیوں سے قاصر ہے، جبکہ حکومت پر واضح کر دیا گیا ہے کہ واجبات کی وصولی کے بغیر ادائیگیاں ممکن نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صرف پنجاب میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی درست طریقے سے ہو رہی ہے، جبکہ باقی تینوں صوبوں میں اس حوالے سے صورتحال خاصی ابتر ہے، جس کے نتیجے میں گردشی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ موسم گرما میں لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم۔ This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت، ایڈوانس لائف بوائے۔ گوجرانوالہ میں ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آٹو رکشہ ڈرائیورز نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر دھرنا دیا، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے رکشہ ڈرائیورز کے گھروں کے چولہے تک ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈرائیورز نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ مکمل طور پر ہڑتال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں فائن آرٹس کی طلبہ کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں یونیورسٹی طلبہ کی بنائی گئی پینٹنگز رکھی گئی تھیں، جنہیں دیکھنے والوں نے بہت سراہا۔ نامور آرٹسٹ اعجاز انور نے اس موقع پر طلبہ کے کام کے معیار کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل بھی تخلیقی صلاحیتوں اور فنون لطیفہ میں کسی سے کم نہیں ہے، تاہم انہیں اپنی صلاحیتوں کے نکھار کے لیے مناسب سرپرستی کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق الرحمان نے کہا کہ یونیورسٹی میں طلبہ کو ان کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے اور یہ نمائش بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رائے میں پلاٹ کے تنازع پر سفاک بیٹے نے ماں اور بھائی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ پلاٹ کے تنازع پر کچھ دن پہلے ماں اور بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس پر چھوٹے بھائی محمود ساجد نے آج صبح 6 بجے اپنی سگی ماں کو چھری مار کر قتل کر دیا اور بڑے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی بڑا بھائی مقبول گھر میں داخل ہوا تو ملزم نے پیچھے سے چھری کا وار کر کے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس موقع پر واردات سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماں بیٹے کی لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے رائے اسپتال پہنچا دیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کے فقدان اور ادویہ کی کمی کے باعث مریض عطائی ڈاکٹرز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اچ شریف سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالغنی۔ 11 لاکھ کی آبادی کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ تعمیر کیا گیا، جبکہ دیہی علاقوں اور قصبات کے لیے تحصیل احمد پور شرقیہ میں 23 بنیادی مراکز صحت اور 4 رورل ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیے گئے۔ ضلعی حکومتوں کے 8 سالہ دور میں مریضوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 2.5 کروڑ مالیت سے دل کے امراض کا شعبہ تعمیر کیا گیا، جس کے لیے قیمتی مشینری خریدنے کے باوجود کارڈیالوجی سینٹر کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کوئی ڈاکٹر تعینات نہیں کیا گیا اور دل کے مریض بہاولپور جانے پر مجبور ہے۔ سرکاری ایمبولینس کھٹارا ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ ایمبولینس مالکان ہسپتال انتظامیہ سے ملی بھگت کر کے مریض سے بھاری رقوم وصول کرتے ہیں۔ ادویات کی فراہمی کے لیے ہسپتال کا بجٹ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ مریض بھاری فیسوں کے عوض پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج معالجہ کرانے پر مجبور ہے۔ سٹاف کی کمی سے مریضوں کی کثیر تعداد سارا دن خوار ہوتی رہتی ہے۔ ہسپتال میں تعینات لیڈی ڈاکٹروں نے نجی ہسپتال قائم کر رکھے ہیں، جن کی مریضوں سے سرکاری اوقات میں عدم توجہ انہیں نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ملازمین کو رہائشی سہولتیں میسر نہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہائش رکھنے پر سرکاری فرائض کی ادائیگی متاثر ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हस्पताल तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन मरीजों को अद्वियात मुयसर नहीं, जिसकी वजह से मरीज गैर तरबियत याफ्ता अतायों की भीड़ चढ़ जाते हैं। हुकूमती दावों के बावजूद इन अतायों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं देखी गई। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज उच्च शरीफ। लोड मैनुअल शेड्यूल के तहत लाहौर, शेखुपुरा, साहिवाल और मुल्तान रीजन के सीएनजी स्टेशंस आज दूसरे रोज भी बंद हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर समेत पंजाब के 5 रीजन्स में गैस लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत सीएनजी स्टेशन स्पीड की सुबह 6 बजे बंद कर दिए गए थे, जो 64 घंटों बाद बुध की रात 10 बजे खोले जाएंगे। सीएनजी की बंदिश का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स मुंह मांगे किराए वसूल करते हैं, जबकि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। जिला राजनपुर में बाराती कैदी बन गए या फिर कैदी बाराती बन गए। कैदियों की पुलिस वैन राजनपुर से खानपुर बारात लेने पहुंच गई। जिला राजनपुर की पुलिस बस खानपुर से बारात से भरी शहनाइयों के साथ चाचड़ा शरीफ राजनपुर जा रही थी, जिसे देखकर पहले पहल तो यही गुमान हुआ कि शायद इस बस में सवार कैदियों को शहनाइयों और ढोल की थाप पर जिला बदर किया जा रहा है। लेकिन फिर बात खुलकर सामने आई कि राजनपुर पुलिस की खास मेहरबानियों की वजह से इस बस को शादी की बारात के लिए भेजा गया था। ताल्लुक निभाने में तो हमारी पुलिस हर महकमे में आगे है, लेकिन यहाँ ये वाज़ेह नहीं हो सका कि बारातियों से भरी कैदियों की ये वैन राजनपुर पुलिस ने रेंट पर दी या फिर एक बार फिर किसी से ताल्लुक निभाया गया। ताहम असल हकीकत जो भी हो, लेकिन ये वाज़ेह जरूर हुआ कि पुलिस कवानीन की धज्जियां एक बार फिर उड़ाई गई हैं। सियालकोट में खेले जाने वाले वुमेन अंडर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में सियालकोट ने गुजरांवाला को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सियालकोट में वुमेन इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सियालकोट की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद गुजरांवाला की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में गुजरांवाला की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन स्कोर किए। दूसरी जानिब सियालकोट की टीम ने 135 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सियालकोट की जानिब से साइमा जमील 51 और अस्मा सिकंदर 46 रन के साथ नुमाया रही। खेल के अख्ताम पर क्रिकेट एसोसिएशन गुजरांवाला रीजन के सदर मलिक जुल्फिकार ने दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए। फिरोजवटुआ में जायदाद के तनाज़े पर 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने 6 बच्चों के बाप को मौत के घाट उतार दिया। नवाही कस्बा खारियावाला का रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद रज़ाक शेखुपुरा जा रहा था कि खेतों में घात लगाए बैठे 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोहम्मद रज़ाक मौका पर हलाक हो गए, जबकि मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल का भाई मुख्तार अहमद 3 साल कबल फौत हो गया था, जबकि उसकी बीवी को मुल्जिमान अता मोहम्मद और अशरफ ने वरगला कर निकाह कर लिया था और अब मुल्जिमान मरहूम मुख्तार अहमद के बच्चों की जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने मकतूल के भाई मुश्ताक हुसैन की रिपोर्ट पर 4 मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मरी में पुलिस ने वसी पैमाने पर जाली करेंसी का कारोबार करने वाले गैंग का एक अहम रुकन और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले सयाह जोड़े को लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पैमाने पर जाली करेंसी का कारोबार करने वाले गैंग का एक अहम रुकन और ऑस्ट्रेलिया से तल्लुक़ रखने वाले सियाह जोड़े को लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम करने वाले 2 मुल्जिमान मोहम्मद तारिक और खुलमीर, जिन्हें मरी पुलिस ने इंतहाई जद्दोजहद के बाद लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान समेत गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों अहम मुल्जिमान मरी की कदीम और बोसीदा जुडिशल हवालात में खिलाफ मामूल एक अरसा से बंद थे कि अचानक वो हवालात की सलाखों को काट कर फरार हो गए। इस मौका पर फराइज में गफलत बरतने की पादाश में ड्यूटी पर मौजूद अमले को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक एहलकार गायब हो गया। मुल्जिमान को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मरी के अवामी हल्के यहाँ पर इस नौयत की पहली वारदात पर हैरान हैं और उनका कहना है कि मुल्जिमान को खिलाफ मामूल तवील मुद्दत तक मरी की जुडिशल लॉकअप में किन हालात के तहत रखा गया, जबकि बिल्कुल ही करीब मौजूद पुलिस एहलकारों को उनके भागने की
کیوں کر خبر نہ ہو سکی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ صرف ان اہم ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے بلکہ اس قدیم حوالات کی جدید خطوط پر مرمت بھی کی جائے تاکہ حوالاتیوں کی سہولتوں سمیت ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کھاڑک فیکٹری دھماکے کے ملزمان کی جانب سے مقدمہ خارج کرنے کے لیے دائر درخواست پر پولیس کو اثر نو تفتیش کر کے رپورٹ 20 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران فیکٹری مالکان ظہیر، زبیر اور ظفر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سے واضح ہو چکا ہے کہ فیکٹری کا انہدام ایک حادثہ تھا، اس لیے مالکان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنا انصاف کی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ قتل کا مقدمہ ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل کی ہدایت پر درج کیا گیا تھا، تاہم عدالت نے قرار دیا ہے کہ حادثے کی صورت میں قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ واقعے کی اثر نو شفاف تفتیش کر کے رپورٹ پیش کی جائے، جس کے بعد ہی مقدمے کے درست اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت 20 مارچ کو ہوگی۔ سیالکوٹ میں متحد جہاد کونسل جموں و کشمیر کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین کا کہنا ہے کہ جہاد سے دوری مسلمانوں کے زوال کا باعث بن رہا ہے۔ سیالکوٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپریم کمانڈر کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پیر سید صلاح الدین نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ضروری قرار دیا ہے۔ آج اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والوں کے نام صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں بڑی وجہ جہاد سے دوری ہے۔ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے استعماری طاقتوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرنے والے کشمیریوں کو دہشت گردی کا نام دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ سیمینار میں پرویز احمد خان، مفتی ڈاکٹر نجیب احمد ہاشمی بھی موجود تھے۔ خانپور میں ریٹائر ہونے والے انجینئر خالد چوہان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر امین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کو خالد چوہان جیسے فرسٹناس آفیسر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ اس موقع پر خالد چوہان کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ سروس کا حصہ ہے، تاہم افسروں کی رہنمائی اور عزت احترام ہی ان کی کامیابی کا باعث ہے۔ اس موقع پر ٹی ایم او اعجاز عتیق گوندل نے خالد چوہان کی دستار بندی کی۔ تقریب میں ملازمین کے علاوہ سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک بریک۔ افغانستان میں نیٹو فورسز کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف رنو العیار میں سنی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے اس موقع پر نیٹو اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سنی ایکشن کمیٹی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات محمد سکندر شاہ نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو افواج عالمی قوانین کی سراسر خلاف ورزیاں کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اس موقع پر مفتی محمد عارف نقشبندی، حاجی کریم بخش بلوچ اور دیگر بھی موجود تھے۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے مسائل کے حل کی حکومتی یقین دہانی کے بعد ہڑتال ختم کر دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بحال ہو گئی ہے۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے ترجمان اسرار شنواری کے مطابق صدر آصف علی زرداری کے نوٹس لینے کے بعد صوبائی وزیر داخلہ منصور بسان نے گرفتار افراد کی رہائی اور دیگر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد آئل ٹینکرز مالکان نے ہڑتال فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ رات کیے گئے اس فیصلے کے بعد ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل فوری طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق مطالبات کے حوالے سے آج صوبائی وزیر داخلہ سے مذاکرات ہوں گے۔ میرپور خاص میں شوگر مل سے نکلنے والے زہریلے پانی سے متعدد دیہاتوں کے سینکڑوں افراد
مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نواحی علاقے کے متعدد افراد نے بتایا ہے کہ شوگر ملز سے نکلنے والے زہریلے پانی سے تعفن اور ماحولیاتی آلودگی کے سبب آس پاس کے متعدد دیہات کے سینکڑوں افراد، بچے اور خواتین سانس، خارش اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور غربت کے باعث علاج کرانے سے بھی قاصر ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 1 سال کے دوران گاؤں کے 10 افراد سانس کی تکلیف اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زہریلے پانی کی وجہ سے درجنوں پالتو جانور بھی مر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شوگر مل سے نکلنے والے زہریلے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرہ دیہات میں پھیلنے والی بیماریوں کے سدباب کے لیے ڈاکٹرز کی اسپیشل ٹیم بھیجی جائے۔ شکارپور میں نیشنل ہائی وے پر 2 کاروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 ڈاکٹر سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ہیر آنند اپنی اہلیہ کے ہمراہ کار میں کنڈویارو سے لاڑکانہ جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آنے والی کار میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر سول اسپتال شکارپور منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ڈاکٹر ہیر آنند اور ان کی لیڈی ڈاکٹر اوشا کماری، ڈرائیور میو خان لاڑک اور گلزار علی بھیو اور عبدالخالق بھٹی شامل ہیں۔ ادھر تحصیل لکھی غلام شاہ پولیس نے دونوں کاروں کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ٹانڈو محمد خان میں پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے خواتین اساتذہ پر حملہ کرنے والی پیپلز پارٹی کی ایم پی اے وحیدہ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک خواتین اساتذہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ممتاز منظور لاشاری اور جمن ملاح نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اساتذہ پر حملہ کرنے والی ایم پی اے وحیدہ شاہ کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ بصورت دیگر ٹنڈو محمد خان کے 3300 پرائمری اساتذہ سخت احتجاج کریں گے۔ میرپور خاص میں کار الٹنے کے باعث ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نواحی علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی اپنی کار میں جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث جربی کی مقام پر کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 25 سالہ فیضان جاں بحق جبکہ 3 خواتین رابعہ، نسیم اور شمائلہ سمیت 5 سالہ سفیان، 3 سالہ عثمان علی اور 65 سالہ ارشاد الحق زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں سول اسپتال میں طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی۔ ادھر پوسٹ مارٹم کے بعد فیضان کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ میرپور ماتھیلو میں عدالت نے ہندو لڑکی کو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میرپور ماتھیلو میں ہندو لڑکی رینیکا نے اسلام قبول کرنے کے بعد نوید شاہ نامی نوجوان سے شادی کر لی، جس پر اس کے ورثاء نے لڑکے کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے نوید شاہ کو گرفتار کر لیا، تاہم گزشتہ روز اسلام قبول کرنے والی رینیکا نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اور نوید شاہ سے شادی کی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، جس پر عدالت نے نوید شاہ کو رہا کرنے کا حکم سناتے ہوئے لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ شکارپور میں پولیس کی جانب سے 6 غریب دیہاتیوں کے گھر نظر آتش کرنے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شہر کے مختلف تھانوں کی 12 سے زائد پولیس موبائل میں پولیس اہلکاروں نے گاؤں دھنی بخش کا محاصرہ کر کے بغیر کسی سرچ وارنٹ کے 6 غریب دیہاتیوں دھنی بخش، میر بہر منصور احمد، عید محمد، صدام حسین، رسول بخش اور حضور بخش کے گھروں میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا اور گھروں کو جلانے کے بعد قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے، جس کے خلاف دھنی بخش، میر بہر اور تمام نے مل کر پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے کر انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب ایس ایس پی شکارپور جنید احمد شیخ نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں دیہاتیوں کے گھر جلائے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم اگر پولیس اہلکار ملوث پائے گئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ گھاروں میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث نیشنل ہائی وے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وقت نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ہائی وے اتھارٹی نے فوری طور پر سڑک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی عمران۔
नेशनल हाईवे, जहां से रोजाना लाखों गाड़ियों का गुजर होता है। घारों के मुकाम पर हाईवे अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार होकर रह गई थी। एक तवील अरसा मुसलसल नजरअंदाज की जाने वाली मज़कूरा शाहराह अब बड़े बड़े गढ़ों की शक्ल में तब्दील होती जा रही है। ताहम वक्त न्यूज पर मज़कूरा शाहराह की बदहाली की खबरों के नशर होने के बाद हाईवे अथॉरिटी की जानिब से शाहराह की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मज़कूरा शाहराह की टूट फूट को खत्म करते हुए शाहराह पर जगह जगह अस्तरकारी की जा रही है, मगर जरूरत इस बात की है कि शाहराह को मुख्तलिफ मुकामात पर टुकड़ों की शक्ल में बनाने के बजाय इसे मुकम्मल तौर पर कारपेट किया जाता और आवाम की जेबों से टैक्स की मद में हासिल की जाने वाली रकम को इसके असल मकसद पर खर्च करते हुए इसकी तामीर की जाती और आवाम इस सहूलत से एक अरसे तक फायदा उठा सकती। मगर मौजूदा ठेकेदारी निजाम के तहत की जाने वाले काम को देखते हुए इस बात का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाहराह पर होने वाला काम किस कदर मजबूत है, जो इस पर से गुजरने वाली लाखों हैवी गाड़ियों के बोझ को कब तक झेल पाएगा। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। मीरपुर खास में सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस में वॉल चॉकिंग करने पर तलबा तंजीमों के दरमियान कशीदगी के बाद इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया। वॉल चॉकिंग के बाद तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा होने पर तलबा तंजीम की जानिब से यूनिवर्सिटी के दरवाजों को बंद करने के यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा तालिबात को रोक दिया गया, जिस पर कैंपस इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कैंपस में हालात को कंट्रोल कर लिया। इस मौका पर तलबा तंजीमों की जानिब से सख्त नारेबाजी की गई। बादशाह इंतजामिया, पुलिस और तलबा तंजीमों के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला किया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में वॉल चॉकिंग नहीं की जाएगी। टनोला यार में रूहानी तलबा जमात और इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की जानिब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करें। उनका कहना था कि मुसलमान अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी और रज़ा के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। ऐसी महफिलें मुनाकिद होने से इलाके की फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम से महक जाती हैं। इस मौका पर डॉक्टर मुनव्वर ताहिरी, मौलाना अब्दुल गफ्फार ताहिरी, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ताहिरी, मोहम्मद रमज़ान, मुग़ल ताहिरी, गुलजार ताहिरी, अयास ताहिरी और दीगर ने खिताब किया। आपको एक ताज़ा तरीन से आगाह करते चलें। पेशावर के इलाके जहांगीरपुरा में फायरिंग हुई है, जिससे 2 गैर मुल्की जान बाक हो गए हैं। आपको बताते चलें कि पेशावर के इलाके जहांगीरपुरा में फायरिंग से 2 गैर मुल्की अफराद जान बाक हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हकीम मोहम्मद। जी अब्दुल हकीम। जी, अब से थोड़ी देर पहले पेशावर के अंदरूनी सिटी के अंदर जहांगीरपुरा के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पे सड़क के किनारे 2 गैर मुल्कियों को कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है शाहिदीन के मुताबिक कि मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके इन्हें गोली मार दी है, जो कि जाँ बहक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल पेशावर की जो लाशें हैं वो मुंतकिल कर दी गई है। इस वक्त पुलिस ऑफिसर भी अस्पताल पहुंच गए हैं और वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जगह जगह पे नाकाबंदियाँ भी लगा दी गई है, ताहम जो अस्पताल ज़राए हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। ये इन 2 जो जवान हुए हैं, इनको जो गोली मारी गई है, फायरिंग से हलाक होने वाले दोनों अफराद जो है, इनमें से एक खातून है और एक मर्द है। ताहम इस वक्त तहकीकात जारी है। जो अस्पताल ज़राए है उनका ये मालूम हो रहा है कि ये दोनों चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है, ताहम इस बात की तस्दीक अब तक नहीं हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मोहम्मद। हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। पेशावर के इलाके जहांगीरपुरा में फायरिंग से 2 गैर मुल्की जान बाक हो गए हैं, जिनमें एक मर्द और एक खातून शामिल है और इन दोनों का ताल्लुक चीन से बताया जाता है। मज़ीद खबरों की जाने पढ़ेंगे। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तनख्वाहों और पेंशन की अदम फराहमी पर बल्दिया मुलाजिमीन ने गले में रोटियां डालकर एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन से म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम राजपूत का कहना था कि 1200 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को 10 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जबकि बेशतर रेगुलर मुलाजमीन पिछले माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। उनका ये भी कहना था कि 1000 से ज़ायद रिटायर्ड मुलाजमीन और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के वरसा पेंशन के हुसूल के लिए कई माह से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अभी पेंशन अदा नहीं की गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बल्दिया मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की फौरी अदायगी को यकीनी बनाया जाए।
मेहर में वतन कार्ड की दूसरी किस्त जारी न होने पर 20 से जायद देहात के सैलाब मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मेहर तहसील की यूनियन काउंसिल, फरीदाबाद की गोट अल हंदू, छोटो मेरवानी, सजन मेरवानी और अली गौहर चांडियो समेत मुतासरा गोठों के सैकड़ों अफराद ने सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा सैयद हुबदार अली शाह, जी सिंध कौमी महाज के रहनुमा आशिक सोलंगी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली गौहर चन्ना की क़यादत में तालुका अस्पताल के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और घंटाघर चौक पर धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन का कहना था कि 2 साल गुजरने के बावजूद आज तक मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनके मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हैदराबाद में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों में अदम इजाफे के खिलाफ गले में रोटियां डालकर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की सदर सईदा मेमन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर, अकाउंट सुपरवाइजर और ड्राइवर्स की कम से कम तनख्वाह 7,000 रुपए की जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम के बाद सेहत के शोबे को सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया गया है, जिससे लेडी हेल्थ वर्कर्स में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से अपील की कि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक उनकी तनख्वाहों और मरात में इजाफा करने के साथ साथ तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को भी यकीनी बनाएं। ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 5 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ सांगड़ में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सांगड़ प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो पोलियो समेत तमाम कामों का बायकॉट करेंगे। उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से मुतालबा किया कि तनख्वाहों की बाकायदा अदायगी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि अगर उनके मसाइल हल न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मीरपुर खास में भी 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उनका ये भी कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल किए जाने का वादा किया गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने अभी तक बेनज़ीर भुट्टो के वादे को पूरा नहीं किया, जबकि हर 2-3 माह बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स को एहतजाज करने पर 1 माह की तनख्वाह दी जाती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नर्सिंग हॉस्टल से होते हुए अस्पताल MS ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौका पर नर्सों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि उन्हें मिलने वाली तनख्वाहें पंजाब के बराबर की जाएं, जबकि नर्सिस का स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म अलाउंस और टीचर्स अलाउंस बढ़ाने के साथ सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां दी जाएं। बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा बढ़ाने पर मजबूर होंगी। हैदराबाद में सुई सदन गैस कंपनी के डेली वेजेस मुलाजमीन ने मराहत और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सुई सदन गैस कंपनी डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एक्शन कमेटी के रहनुमा मोहम्मद अली शाह, आबिद मीरानी, इमरान कमरानी और सुल्तान शेख ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन ने इंतज़ामिया को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 15 दिन का टाइम दिया था, मगर इंतज़ामिया ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो कल रीजनल ऑफिस हैदराबाद का काम छोड़कर हड़ताल के साथ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे। कराची से खैबर तक में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।
افغانستان میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف جعفر آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پامفلٹس اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ مخالف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے امت مسلمہ کے خون کو للکارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کو یورپ سمیت غیر مسلموں کی بنائی اشیاء کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمان اب امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ امریکہ سے تعلقات فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ جعفر آباد میں زمینداروں اور آڑھتیوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے زمینداروں اور آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے سے ملک میں مہنگائی کا سیلاب روکنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران پیاز کو برآمد کرنے کے بجائے درآمد کر رہے ہیں جس سے زمیندار اور آڑھتی بری طرح متاثر ہوں گے۔ اور اب کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے۔ پشاور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران 50 سے زائد دکانیں اور گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ پیر غائب بابا روڈ پر واقع ڈی جے میوزک سسٹم سے وابستہ افراد کی بستی پر ریلوے انتظامیہ نے آپریشن کرتے ہوئے 30 دکانیں اور 15 گھر مسمار کر دیے، جس پر بستی میں رہائشی خواتین، بچوں اور مردوں نے احتجاجی ریلی نکالی اور ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس پر انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری طلب کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوئر دیر محمد سلیم مروت نے کہا ہے کہ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے درمیان بہتر روابط ناگزیر ہیں۔ چکترہ میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوئر دیر محمد سلیم مروت نے کہا کہ جب تک عوام کو مسائل کے حل میں براہ راست شریک نہیں کیا جاتا، مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع دیر کے عوام نے جس طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیا وہ لائق تحسین ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عمائدین کی تجاویز اور شکایات سنی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ قانون شکن عناصر پر کڑی نظر رکھیں اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں اضافی فیول سرچارج کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے وابلہ حکام کو 10 روز میں نئے بل تیار کر کے صارفین کو بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ 40 سے زائد گھریلو اور صنعتی صارفین نے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ دوست محمد خان اور جسٹس وقار احمد سیٹ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے بجلی کے بلوں میں شامل فیول سرچارج کی وصولی کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے نیپرا، پیسکو، ٹیسکو اور واٹر اینڈ پاور حکام کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو 10 روز کے اندر اضافی سرچارج کے بغیر نئے بل جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ صارفین کی سہولت کے لیے تصحیح شدہ بلوں کی ادائیگی کی حتمی تاریخ میں 4 روز کی توسیع کا حکم دیا گیا ہے۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔